ناظرین، شہادت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور کس نے کاٹا تھا؟ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک دربار یزید میں پہنچا تو یزید علیہ اللعن نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں کہاں لٹکایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے۔ ناظرین، کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواس رسول، جگر گوش بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ نواس رسول، جگر گوش بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کے بعد امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سروں کا جسم سے الگ ہونا انتہائی رقت اور دردناک داستان ہے۔ امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سروں کا جسم سے الگ ہونا انتہائی دردناک داستان ہے۔ عمر ابن سعد نے عاشورہ کے دن مولا امام حسین علیہ السلام کا سر انور خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے ایک فرسخ پر تھا۔ خولی بن یزید اپنے گھر آیا۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر انور کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائے گا۔ ناظرین، خولی کی دو بیویاں تھیں۔ ایک ان میں سے انصاریہ یعنی مدینہ کے مسلمانوں میں سے جس کا نام ایوب تھا، جو اہل بیت سے محبت رکھتی تھی۔ خولی نے اس مومنہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو چھپانے کے لیے تنور میں رکھا تھا۔ خولی کی بیوی نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہی تھیں، تو وہ فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئیں اور خولی کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر قلم کیا ہے اور اس کو تنور میں چھپا کر رکھا ہے۔ ناظرین، دوسری بیوی کا نام انوار تھا۔ اس نے خولی سے کہا کہ تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں دیکھو گے، اس لیے خولی سے جدا ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس کبھی نہ آئی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد اس عورت کا کوئی علم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خولی بن یزید جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اطہر کو ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ جس وقت وہ دارالامارہ پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تو وہ اپنے گھر چلا گیا اور امام کے سر انور کو ایک مٹی کے برتن کے اندر رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بعض روایات میں تنور کا ذکر بھی آتا ہے۔ جب اس کی بیوی انوار نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں لیکن تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک لے آئے ہو، کیسے بدبخت ہو تم، خدا کی قسم اس کے بعد ہرگز میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا جو اس نور کے اطراف میں اڑتے ہیں، اور یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ ناظرین، خولی بن یزید صبح کے وقت دارالامارہ گیا اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرے آقا، مجھے سونے اور چاندی سے بھر دو، چونکہ میں سید اور بزرگ کو قتل کر کے لایا ہوں، اور میں ایسے بزرگ سردار کو قتل کر کے آیا ہوں جو حسب و نسب ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد لعین کو برا لگا اور خولی سے کہنے لگا، اگر تمہیں پتا تھا کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے تو پھر تم نے ان کو قتل ہی کیوں کیا؟ خدا کی قسم تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ یہاں بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اس وقت خولی بن یزید کو قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، واقع کربلا کے بعد یزید نے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر شہداء کربلا کے سروں کے ساتھ شام بھجوانے کا حکم دیا۔ اس نے خاندان نبوت کے ساتھ صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس نے شہداء کربلا کے مقدس اور مبارک سروں کی بے حرمتی بھی کی، جن میں سے
ایک امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر تھا۔ اس لعین نے شراب پی کر حالت مدہوشی میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور، ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا روایات سے ثابت ہے، جبکہ یہ روایات مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ نہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا حتیٰ کہ باری تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا۔ وہ کہتا ہے سورہ کاف کی اس آیت کے فوراً بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کاف سے زیادہ عجیب قصہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانے کا ہے۔ ناظرین، مختار سقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا۔ مختار سقفی کے سامنے جب خولی بن یزید کو لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا گیا۔ روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام اور باقی شہداء کربلا علیہ السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد کے دروازے پر۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا سر 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام نواس رسول جگر گوشہ بطول امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا اور اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید علیہ اللعن سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن تک مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، باقی شہداء کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق تمام شہداء کربلا کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا اور دمشق سے واپسی پر تمام شہداء کے سروں کو جسموں سے ملا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ واپسی پر یزید نے سر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ بھیجا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار مبارک کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیسری روایت یہ بھی کہتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور مصر کی سلطنت القاہرہ میں دفن کیا گیا، جبکہ چوتھی روایت کے مطابق امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر دمشق کی مسجد میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔